سورت بلد مکی ہے اور 20 آیتیں ہیں، نزول میں 35 ہے اور ترتیب میں 90 ہے۔ اس سورت کے اندر مکہ مکرمہ کی تعظیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب اور انسانی زندگی کی تنبیہ کے واقعات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سورت بلد یعنی KMC کے اصول و ضوابط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میری قسم ہے اس شہر کی، لا اقسم، قسم نہیں کھاتا لیکن اس شہر کی قسم ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہوا مکہ، اخرجہ ابن ابی حاتم، وانت حل بہذا البلد، اور آپ آنے والے ہیں اس شہر میں، حل نازل فاتح قادم، حل آپ حلال ہے اس شہر میں۔ یہ خوشخبری اور بشارت ہے کہ عنقریب آپ مکہ فتح کرنے والے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ وَأَنْتَ حِلٌّ وَأَنْتَ مَوْلُودٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ اس لیے مکہ ہے کہ حضرت آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ حضرت ہر چیز یہاں حرام ہے لیکن آپ کے خون کو یہ لوگ جائز سمجھتے تھے، اور آپ حلال ہیں اس شہر میں۔ یعنی انہوں نے کیا کمی کی؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَا، اور قسم ہے والد اور وہ جو پیدا ہوتی ہے۔ والد سے مراد آدم اور ولد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں، پہلے مٹی، پھر اس سے لاوا، پھر میاں بیوی کی ملاقات، پھر ملاقات کے بعد گرفت بازی، اس کے بعد حمل سازی، اور اس کے بعد ایک خاص ٹائم پہ آتا ہے شادولہ، آسان کا، پھر چھوٹا سا دودھ پیتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس گوشت کا لوتڑا، ادھر سے ادھر کرو ختم۔ پھر چھوٹا اٹھتا ہے، دوڑتا ہے، یہاں تک کہ حمید بن جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو محنت مشقت میں۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جس زندگی میں محنت و مشقت ہو وہ باراحت زندگی ہوگی، اور جو لوگ محنت مشقت نہیں کر سکتے وہ بہت جلد زیر و زبر ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 65 سال 60 سال تک ملازم ہوتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، چوکس، ہر وقت تیار کام کے لیے۔ اچانک اخبار میں آ جاتا ہے کہ ریٹائر ہو گیا، پھر اگلے دن اخبار میں آتا ہے کہ لان میں ٹہلتے ٹہلتے سینے میں درد ہو گیا اور کمرے میں جا کے مر گیا۔ بے روزگاری ایک عذاب ہے۔ تو انسان کی صحت اس وقت درست رہتی ہے جب یہ محنت و مشقت کرے۔ محنت و مشقت دو طرح ہے، ایک دماغی، طلباء اور علماء اس میں ہمیشہ مشغول ہے، دوسرا جسمانی۔ دماغی محنت و مشقت جسمانی پر موقوف ہے، اگر جسم صرف نہیں ہو رہا ہے تو خون میں جماؤ پیدا ہو جائے گا، کوئی بیماری حملہ کر سکے گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، آیا گمان کرتا ہے کہ قادر نہیں ہوگا اس پر کوئی بھی۔ یقول کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، خرچ کیا میں نے مال ڈھیر کا ڈھیر۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے تفسیر میں یہاں لکھا ہے موضح میں کہ غم یا شادی کے موقع پر بے حساب خرچ کر لیتا ہے۔
جائز جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے بیٹے کی شادی پر 40 لاکھ خرچ کیے اور بیٹا کام نہیں آیا۔ تو میں نے کہا حدیث میں ہے برکت النکاح ایسرھا مؤنہ، شادی کی خیر و برکت کم خرچے میں ہے، سیدھی سادی شادی۔ یہ رسوم سے مجبور ہوتے ہیں اور رسوم خالص دکھلا ہوا ہے۔ تو شاہ عبد القادر نے موضح میں اس جگہ لکھا ہے کہ شادی اور غم میں بے تحاشا خرچہ کر لیتے، پھر اتنے خرچے کا وہ فریق لحاظ نہیں کرتا تو گلہ پیدا ہو جاتا ہے بہت سخت۔ اَيَحْسَبُ آئے گمان کرتا ہے أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ کہ اس کو دیکھ نہیں سکتا کوئی بھی، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا نہیں دیے تھے ہم نے اس کو 2 آنکھیں، وَلِسَانًا اور ایک زبان، وَشَفَتَيْنِ 2 ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور سمجھ دی ہم نے اس کو دونوں راستوں کی۔ یا تو 2 راستوں سے مراد ہدایت اور ضلالت ہے، اور یا 2 راستوں سے مراد اس کی زندگی کے 2 موڑ ہیں، خوشی اور غم۔ نجدین نج کہتے ہیں اوپر کے حصے کو، عقل سر میں ہے، عقل نیچے نہیں ہے۔ متنبی نے بادشاہ کو ڈانٹا ہے کہ اس کی عقل ہی کہیں اور ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ پس نہ گھسائے گھاٹی میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ آپ کو کیا پتہ ہے گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ آزاد کرنا غلام کا، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یا کھانا کھلانا ہوگا اس دن میں جبکہ بھوک والا ہو۔ نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام شرائع میں بہترین عمل ہے۔ یتیماً یتیم کو، ذا مقربہ رشتہ دار بھی ہو، او مسکیناً یا نادار، ذا متربہ مٹی پہ بیٹھا ہوا۔ ثم کان من الذین آمنوا پھر ہوگی ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو تاکید کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو تاکید کرنے لگے احسان کرنے کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ یہ لوگ قسمت والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا وہ لوگ جو مانتے نہیں ہمارا دین، ہم اصحاب المشأمہ یہ بدبخت لوگ ہیں، علیہم نار موصدہ ان پر آگ بن کی جائے گی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور صاحبین کا ایک اختلاف ہے کہ افضل الصدقات کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا افضل الصدقات فک رقبہ، اور صاحبین نے کہا کہ نہیں افضل الصدقات اطعام۔ تو امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ادل دلیل ہے علی مذہب ابی حنیفہ وقولی فک رقبہ او اطعام،